جزوی فضیلت تھی جو حضرت صدیق اکبر کو بھی حاصل نہ ہو سکی، جو خطاب کے بیٹے کو حاصل ہوئی۔ صدیق اکبر نے نور میں آنکھیں کھولی، اندھیرا دیکھا ہی نہیں۔ فاروق اعظم نے اندھیرا دیکھ کر نور دیکھا۔ فرمایا کہ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے۔ کیا میں نے کہا؟ ظلمت دیکھی، اندھیرا دیکھا، اچانک طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، من ثنیات الوداع، من ثنیات کن شفیعی یا حبیبی، کن شفیعی یا حبیبی، یا حبیبی یا حبیبی، یا حبیبی یا حبیبی، کن شفیع، کن شفیع یا حبیبی یوم حشر واجتماع، یوم حشر واجتماع، ایھا المبعوث فینا، ایھا المبعوث فینا، جئتا بالامر المطاع، جئتا طلع البدر علی، آیا فاروق اعظم تے چند چڑھیا، 14ویں دا چند چڑھیا، نور تو جس لئے اکھیاں آشنا ہوئیاں، اس تو بعد کفر نہیں کھل سکے۔ پھر آنکھیں جو ہیں وہ نور سے آشنا ہوئی تو پھر ظلمت نہیں ٹھہر سکی، سیدھا کہا کہ میں آج نماز، کملی والے آج نماز کعبے میں اذان دی جائے گی، بیت اللہ شریف میں، اور وہاں نماز ادا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدیق اکبر کا مقام زیادہ ہے، ہمارا ایمان بھی ہے، سب کہتے بھی ہیں، صدیق اکبر نے یہ بات کیوں نہیں کہی؟ حق تو ان کا بنتا تھا۔ لیکن یہ فضیلتیں ہیں جو حضور نے، اللہ نے سب کو عطا فرمائی ہیں۔ میں نے ایک جملہ اسی لیے کہا تھا کہ ہم ان لوگوں کو ماپنے والے نہیں ہیں، حضور نے خود ان کو ناپ تول کر دیا ہے، قرآن نے اور سنت نے۔ سمجھ آئی؟ یہ مقام ان کا تھا، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، اور وہ جو دکھ اور تکلیف کا زمانہ تھا ساتھ کاٹا، لیکن عثمان کو جو خلطیں عطا فرمائیں، جو الفاظ عطا فرمائے، جو فاروق اعظم کو عطا فرمائے کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو مطلب ہے کہ عمر میں نبیوں کے جوہر تھے۔ یہ جملہ آپ نے صدیق اکبر کے لیے نہیں کہا، حالانکہ یہ جملہ ان کے لیے چاہیے تھا۔
کیونکہ نبی کے پاس سب سے بڑا منصب نبوت ہوتی ہے، وہ تو فاروق اعظم کو دے رہے ہیں، وہ اپنا منصب تو خلیفہ دوم کو دے رہے ہیں، تو افضل کون ہوا؟ جس کو نبوت کا مستحق سمجھ رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی فضیلت کا سبب نبوت ہے، وہی آپ عہدہ ان کو، اس کے لائق ان کو سمجھ رہے ہیں۔ آئیے ذرا بات کریں۔ میں مسئلے کو سلجھانا بھی جانتا ہوں اور الجھانا بھی جانتا ہوں، ہاں ایسی بات نہیں ہے، اور میرے پاس بڑے دلیلیں ہیں، جب بات میدان میں آئے گی تو پھر پتہ چلے گا۔ جی تو فاروق اعظم اور جناب علی کو اپنے شب ہجرت اپنی جگہ لٹایا، کیوں؟ تاکہ لوگ آئیں اور دیکھیں کہ محمد لیٹا ہوا ہے، محمد کی جگہ علی کو لٹایا گیا، یعنی یہ فاروق اعظم کے لیے منصب کا مستحق قرار دیا گیا کہ لو کانا نبی بعدی لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی درجہ نبوت کے لائق ہے تو عمر کا دماغ ہے، اور محمد مصطفیٰ کے جسد ظاہری کا وہ مقام کہ علماء امت کا اجماع ہے اس پر کہ سرکار کا جسم اطہر اپنے گنبد خضرا میں، آپ کے حجر شریف میں جو آپ کی لحد مبارک کھدی ہوئی ہے، آپ کا جسد اطہر پیر مبارک سے سر مبارک تک لے کر کفن کے ساتھ براہ راست مس کر رہا ہے، چھو رہا ہے کفن کو، آپ کا جسم چھو رہا ہے، اور کفن ایک واسطے کے بعد زمین کفن کو چھو رہی ہے، ایک واسطے کے بعد۔ اے امت محمدیہ، لمحہ فکریہ غور کرو، او گجر خان والے ہو جے میں آئی گیا بول کے تساں کول تے تسی عقل کرو تے سمجھ کرو، اے میں نہیں آنا بڑا بڑا مولوی تھے بولنا اسی، بڑے بڑے علم والے بولنے ہو، سن میں نہیں آنا کہ میں بہت بڑا خطیب ہاں، لیکن جڑے میں نقطے پیش کر رہے ہیں ایک کوئی مائی نہ لال پیش کر سی۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ جڑا بالواسطہ کفن کے واسطے سے زمین اس کو چھو رہی ہے، کفن چھو رہا ہے سرکار مدینہ کے جسم پاک کو، تو کفن کا مقام آپ خود متعین کر لیں کہ کیا ہوگا، جبکہ کفن کو جو زمین چھو رہی ہے علماء امت کا اجماع ہے کہ وہ عرش معلی اور کعبہ سے بھی افضل ہے، وہ زمین کا ٹکڑا جس پر 2 گز 2.5 گز پر جو سرکار لیٹے ہوئے ہیں، وہ جو آپ کے پشت مبارک اور اس کے نیچے جو زمین ٹکڑا ہے، یہ عرش سے بھی مرتبے میں اونچا ہے اور بیت اللہ شریف سے بھی اونچا ہے۔ جی ہائے ہائے ہائے، ممدین ایک گجراتی ہوا ہے، بڑا مزاحی شاعر، اگر سیٹ جنت میں خالی نہیں ہے تو چپکے کے دوزخ میں وڑ مامدینہ، یہ بڑا مزاحیہ، لیکن کیا اس نے نعت کا ایک شعر کہہ دیا، میں ایک شعر آ گیا اس کا، میرا خیال ہے اس کی بخشش ہو گئی ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ محمد کا جہاں پر آستان ہے، محمد کا جہاں پر آستان ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا آسمان ہے، محمد کا جہاں پر آستان ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا آسمان ہے۔ یہ تو زمین، وہ زمین جو مس کر رہی ہے سرکار کے جسم اطہر سے کو چھو رہی ہے، وہ آسمان کیا، عرش کیا، بیت اللہ سے افضل ہے۔ اب آپ کے کفن مبارک کا اندازہ لگائیے، پھر کفن جو براہ راست سرکار کے بدن کو چھو رہا ہے اس کا مقام بتائیے۔